بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دس ویڈیو۔ میرا نام ہے حسیب اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیب وائس۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ شیئر کریں گے کہ جب آپ سے ایک عیسائی پادری نے بہت ہی مشکل سوالات کیے تو آپ نے اس کا اس قدر خوبصورت جواب دیا کہ وہاں موجود وہ پادری اور جتنے بھی عیسائی تھے ان سب نے کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لایا اور وہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے اولیاء الاخیار یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اولیاء کرام میں آپ کا نام مبارک آتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھا کہ اتنے میں میرے دل میں کہیں سے ندا آئی کہ اے بایزید اٹھو اور در سمان کی طرف چلو اور پادریوں کا لباس پہن لو اور وہاں پر جا کر عیسائیوں کی عید میں شرکت کرو اور ان کی قربانی میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خیال آیا تو میں بہت ہی پریشان ہوا کیونکہ یہ میری طبیعت کے بالکل برخلاف خیال تھا اور آواز بھی بالکل ہی نہ پہچاننے والی کہ میں نے یہ آواز پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً سے اعوذ باللہ پڑھا اور نیت کی کہ میں دوبارہ اس وسوسے کو نہیں آنے دوں گا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس رات سویا تو مجھے خواب میں وہی بات دوبارہ سنائی دی گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اس آواز کی اتباع کروں یا پھر اپنے نفس کی بات مانوں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی کہ میں صبح در سمان کی طرف اپنے سفر کا آغاز کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح اٹھ کر در سمان کی طرف سفر شروع کر دیا اور میں نے پادریوں کا لباس پہن لیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر آواز آئی کہ زنار میں باندھ لو کہ اس کا تم پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے زنار میں باندھ لی اور در سمان جا کر وہاں پر پادریوں کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس مجلس میں مختلف علاقوں سے چھوٹے چھوٹے پادری بھی بڑے پادری کی باتوں سے فیضیاب ہونے اور اس کے ارشادات کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں پر آ رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کی مجلس میں جا بیٹھا، اتنے میں بڑا پادری آیا اور وہ آ کر اپنے ممبر پر بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب بڑا راہب ممبر پر آ کر بیٹھا تو تمام کے تمام چھوٹے پادری خاموش ہو گئے، تو وہ اب اس انتظار میں تھے کہ اب یہ کچھ ارشادات فرمائیں گے اور ہم ان کے ارشادات سے فیضیاب ہوں گے، لیکن وہ خاموش تھا اور اچانک ہی اس کا ممبر لرزنے لگا۔ تو چھوٹے پادری پوچھنے لگے کہ اے پیر و مرشد، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے؟ تو وہ بڑا پادری کہنے لگا کہ تمہارے اور میرے بیچ ایک محمدی شخص مانے ہے، یعنی ایک محمدی شخص موجود ہے اور وہ ہمارے علم کا امتحان لینے آیا ہے، حالانکہ یہ اس کی زیادتی ہے، میں اس وجہ سے تم سے کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ تو چھوٹے پادری یعنی اس کے شاگرد کہنے لگے کہ آپ ہمیں بس ایک مرتبہ اس شخص کا پتہ بتا دیں کہ وہ کون سا شخص ہے تو ہم اس کو فوراً قتل کر ڈالیں گے، لیکن بڑا پادری کہنے لگا کہ نہیں، بلا وجہ یا بغیر کسی حجت کے اس کو مارنا ناحق ہے، ہم اسے امتحاناً اس سے کچھ علم کے سوال کریں گے، اگر اس نے ہمارے سوالات کے صحیح جوابات دے دیے تو ہم اس کی جان کو بخش دیں گے اور اسے قتل نہیں کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ بات کہنے کے بعد بڑا راہب اپنے ممبر پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کہ تم ہم اپنے آپ کو ظاہر کرواؤ تاکہ ہم تم سے مناظرہ کر سکیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور اس وقت میری زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پادری کہنے لگا کہ اے محمدی شخص، اگر تم نے ہمارے سوالات کے صحیح جوابات دے دیے تو ہم تمہاری جان کو بخش دیں گے، اور اگر ہمیں تمہارے جوابات اچھے لگے تو ہم بھی تمہارے دین کو اپنا لیں گے اور تمہاری اطاعت کریں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے سوال کرنے شروع کیے۔ اب بڑا پادری کہنے لگا کہ اگر تم واقعی اپنے دین کو حق سمجھتے ہو تو مجھے ان تمام سوالات کے جوابات دو۔ اس نے کہا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو، وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ بتاؤ جن کا ساتواں نہ ہو، اور اسی طرح کرتے کرتے اس نے کہا کہ وہ 13 بتاؤ کہ جن کا 14واں نہ ہو۔ پیارے دوستو، اب یہ سوالات پوچھنے کے بعد اس پادری کو لگا کہ اب یہ ہمارے جال میں پھنس چکا ہے، یہ ان تمام سوالات کے جواب نہیں دے پائے گا، لیکن
اولیاء کرام چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی فہم و فراست اور علم سے نوازا ہوتا ہے، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سوالات کے جوابات دینا شروع کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ واحد یکتا یعنی اللہ تعالیٰ ہیں کہ جن کا کوئی شریک نہیں، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ دو جن کا تیسرا نہیں ہے، وہ دن اور رات ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ تین جن کا چوتھا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عرش، کرسی اور قلم ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ چار کہ جن کا پانچواں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی چار آسمانی کتابیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ پانچ کہ جن کا چھٹا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی 5 فرض کی گئی نمازیں ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ 6 کہ جن کا 7واں نہیں ہے، وہ 6 دن ہیں کہ جن دنوں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور زمین بنائے، اور وہ 7 کہ جن کا 8واں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 کہ جن کا 9واں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش بری کو اٹھانے والے 8 مقرر فرشتے ہیں۔ پھر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ 9 کہ جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے وہ 9 فسادی شخص ہیں جو کہ اپنی قوم میں فساد مچاتے تھے، اور وہ 10 وہ ہیں کہ جن کا 11واں نہیں ہے، وہ متا پر فرض کیے گئے 10 روزے ہیں۔ یہ روزے ان لوگوں پر فرض تھے کہ جو کہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور وہ 11 کہ جن کا 12واں نہیں ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور وہ 12 کہ جن کا 13واں نہیں ہے، وہ 12 مہینوں کے نام ہیں، اور وہ 13 کہ جن کا 14واں نہیں ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائیوں اور ان کے والدین یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ نے سجدہ کیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے والوں کی تعداد 13 تھی، اس لیے ان کا 14واں نہیں تھا۔ اب یہ جوابات سننے کے بعد پادری بہت پریشان ہوا، تو اس نے دوبارہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کہا کہ ابھی میرے سوالات ختم نہیں ہوئے، تم مجھے یہ بھی بتاؤ کہ وہ کون سا 4 چیزیں ہیں کہ جن کی جڑ ایک ہے لیکن ذائقہ مختلف ہے۔ اس پادری نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ مجھے وہ لوگ بتاؤ کہ جو کہ جھوٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور وہ قوم بتاؤ کہ جو کہ سچی ہے لیکن دوزخ میں داخل کی جائے گی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوالات کے بھی بہت ہی خوبصورت جواب دیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ 4 چیزیں کہ جن کی جڑ ایک ہے لیکن ذائقہ الگ الگ ہے، وہ انسان کا منہ ہے جو کہ ایک جڑ ہے، اور اس کی 4 چیزیں انسان کا ناک، آنکھ، منہ اور کان ہے، اور ان کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم نے سوال کیا کہ وہ لوگ کہ جو کہ جھوٹے ہیں لیکن جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ جو کہ گناہ گار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف کیا، لہذا اللہ تعالیٰ انہیں روز قیامت جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور وہ قوم کہ جو کہ سچی ہے لیکن دوزخ میں داخل کی جائے گی، وہ یہود و نصارہ ہیں کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پادری سے کہا کہ میں نے تمہارے اتنے زیادہ سوالات کے جوابات دیے، تو تم بھی میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پوچھو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے عرش اور بہشت یعنی جنت کی کنجی کیا چیز ہے؟ اب یہ سوال سننے کے بعد بڑا پادری خاموش ہو گیا، تو چھوٹے پادری بڑے راہب سے کہنے لگے کہ اے ہمارے پیشوا، اس نے آپ کے اس قدر مشکل اور اتنے زیادہ سوالات کے جوابات دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ تو بڑا پادری کہنے لگا کہ میں اس کے سوال کا جواب تو جانتا ہوں، لیکن میں اس ڈر سے نہیں بتا رہا کہ اگر میں نے بتا دیا تو تم لوگ میری بات پہ یقین نہیں کرو گے اور میری اطاعت نہیں کرو گے۔ وہ پادری کہنے لگے کہ نہیں، آپ اس کا جواب بتائیں، ہم آپ کے خدمت گزار ہیں، ہم ہمیشہ آپ کی اطاعت کریں گے اور جو آپ حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، وہ پادری کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد وہاں موجود تمام چھوٹے پادریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا۔ پھر ایک غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید، ہم نے تمہیں ایک زنار اس لیے پہنائی تاکہ ان کی 500 زنار تڑوا سکیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔